بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری کی تاریخ بہت اہم ہو چکی ہے۔ 8 فروری کو تحریک انصاف نے پہیا جام ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، شٹ ڈاؤن ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، اور اب ہمارے پاس خبر یہ پہنچی ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے بہت ہی سنجیدہ مذاکرات ہونے والے ہیں۔ اب تک جتنے بھی مذاکرات کے حوالے سے دور ہوئے ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ باتیں ہوئی ہیں، کیونکہ کبھی بھی اس طرح کے مذاکرات تو ہو نہیں سکے کہ بیٹھ کر کوئی نشست ہو اور اس کے بعد بات چیت آگے بڑھے، صرف باتوں کی حد تک چیزیں ہوئی ہیں۔ کوئی باقاعدہ بیٹھ کر کوئی شرائط طے کر کے کوئی بات چیت ہو نہیں سکی، مگر اس دفعہ پہلی دفعہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے سنجیدہ مذاکرات آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے 8 فروری سے پہلے۔ بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک اشارہ تو ظاہر ہے کہ محمود خان اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر بننا ہے ہی، لیکن سہیل آفریدی نے جو کمال کر دکھایا ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف پبلک پریشر، دوسری طرف معیشت کا جو کباڑا ہو گیا ہے، اب اس کی وجہ سے یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ رندہ پھرنے والا ہے اور کابینہ میں آپ رد و بدل دیکھیں گے۔ اس میں بنیادی طور پر جو رد و بدل ہونے جا رہی ہے کابینہ میں، شہباز شریف صاحب کی ٹیم میں، وہ معاشی ٹیم میں ہے، یہ کنفرم خبر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اہم جگہوں پر بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اور ایک خاص آدمی کی انٹری ہو سکتی ہے، اس کو مشیر لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس کو آپ ونڈر بوائے کہہ لیں یا کچھ اور، لیکن کابینہ میں تبدیلی تو ہو رہی ہے، اور یہ بات اب واضح ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ ناکامی ہو چکی ہے، بدترین ناکامی ہے، اشتہار بازی آنیاں جانیاں کسی کام نہیں آئی۔ اسی حوالے سے ہم بات بھی کرتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے لگا ہے، لیکن پہلے آغاز کرتے ہیں کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی سیاسی قبر کھد گئی، اور قبر بھی وہاں پر کھدی سیاسی کہ جہاں گڑھ تھا، مانسیرا کہا جاتا تھا کہ نون لیگ کا گڑھ ہے، یہاں سے تو ہمیشہ سیٹ نکال لیتی ہے نون لیگ۔ نواز شریف نے بھی شوق کیا کہ یہاں سے الیکشن لڑنا ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ان کا گڑھ ہے۔ جس طرح ان کو لاہور میں شکست ہوئی، اسی طرح اب مانسیرا بھی ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے، اور اس کا ثبوت، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، الیکشن ہارنا تو اپنی جگہ، لیکن جس طرح لوگ نکلے ہیں تحریک انصاف کے لیے، سہیل آفریدی کے آنے پر، ایک نوجوان تحریک انصاف کے رکن کے آنے پر ایسا استقبال تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ جس طرح بچے بھی نکل آئے، بزرگ بھی نکل آئے۔ اب پریشانی یہ ہے کہ 18 سال سے اوپر کہاں تک عمر لے کر جائیں، بحث ہو رہی ہے، اس میں سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ جی 18 سال کی عمر کے اوپر نہیں ووٹ ہونا چاہیے، جب آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے اسی وقت ووٹ بن جاتا ہے۔ نہیں، اب کم از کم 25 سال تک لے جائے۔ ممبر قومی اسمبلی کے لیے اگر 25 سال ہے تو اتنا ذہنی شعور آ چکا ہونا چاہیے، اس لیے آپ 25 سال عمر کر دیں، کیونکہ سارے ووٹر پھر اس کا مطلب ہے تحریک انصاف کے ہیں 18 سال سے 25 سال کے درمیان، تو ہم تو مارے جائیں گے۔ تو یہ احمقانہ بات ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ 25 سال سے اوپر ووٹر نہیں ہے تحریک انصاف کا، وہاں بھی تعداد ویسی ہے، اور جو 18 سال کا ہے اس نے کبھی تو 25 سال کا ہونا ہے، وہ پھر اور زیادہ ہوگا کہ کس نے میرا یہ حق چھینا تھا کہ میں 18 سال کا ہو گیا ہوں اور میں ووٹ نہیں ڈال سکتا، یہ پچھلے 8 سال کس نے میرا حق چھینی رکھا، وہ اس کے خلاف ہی جائے گا۔ تو یہ کہانی اب ہوگی ختم، یہ اب سیاسی خبر کھد چکی ہے۔ لوگوں کا جس طرح کا جذبہ ہے، جس طرح ولولے کے ساتھ لوگ نکلے ہیں، اب یہ کہانی ختم ہے۔ یہ واضح ہو گیا ہے، کیا ہری پور، کیا ایبٹ آباد، کیا مانسیرا، جہاں جہاں سہیل آفریدی گئے ہیں وہ مناظر سب کے سامنے ہے، وہ جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ ایسی ویڈیوز ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ جس طرح نعرے لگا رہی ہے، اوف، موٹر سائیکل میں بیٹھی ہے، غالباً اس کا والد پیچھے بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کا بھائی آ جاتا ہے، وہ بھی پیچھے بیٹھ جاتا ہے، وہ رک ہی نہیں رہی، نعرے لگاتی جا رہی ہے۔ بھئی اس کا تو ووٹ پتہ نہیں ابھی 10 سال بعد نہیں بننا، شاید 15 سال بعد، 12-14 سال بعد بننا ہے۔ آج وہ جب نعرے لگا رہی کیا یہ چیزیں وہ بھول جائے گی، اور اس کا بھائی کس کو ووٹ کرے گا اس سے پہلے ووٹنگ ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک انقلاب کسی کیفیت ہے، یہ جس طرح کے مناظر ہے، اور یہ وہی ہے کہ آپ مصنوعی طور پر چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیں کہ جی وہ چینلز نہ دکھائیں اس چیز کو اور اس سے ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اچھا، اب جناب حکومتی معاشی ٹیم کی تبدیلی پر جس طرح سے غور ہو رہا ہے، اس میں یہ بھی چل رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب بھی خوش نہیں ہے، کیسے لوگ لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں ان کو شہباز شریف نظر نہیں آ رہے، اپنی بیٹی نظر نہیں آ رہی کہ کیسے لوگ لگا دی ہیں، خاندان کے لوگ بس ٹھیک ہے، اسحاق ڈار ٹھیک ہے، باقی کہاں سے لوگ لے آئے ہیں۔ نعیم مشرف بٹ صاحب نے ایک دفعہ پھر یہ خبر دی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں جس طرح بچوں کی بات کر رہا ہوں، تو ایک بچے کی ویڈیو حال میں وائرل ہوئی جو کہہ رہا تھا ایک ہی تو سہیل ہمارا ہے، یہ اس کو بھی مار دیں گے،
یہ تیرا کے بچے نے گفتگو کی جب سہیل آفریدی تیرا کے دورے پر گئے تھے. تو بچہ وہ آگے آگے ہے, اس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا ہے, بیچارے کپڑے بھی کہیں کہیں سے پھٹے ہیں, غریب بچہ وہ نظر آ رہا ہے, لیکن چہرے پر ایک مسکراہٹ ہے, ایک عجیب دلیری ہے اور خودداری ہے, اور وہ سہیل آفریدی کے نعرے لگا رہا ہے. پیچھے پیچھے سہیل آفریدی آ رہا ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ ہمارا ہی ہے, ہم میں گھل مل کر رہ رہا ہے, اور جس طرح سے یہ پھر ہمارا اب لیڈر بن چکا ہے. اس کے علاوہ جی بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا ہے منصور علی خان صاحب کے شو میں. عامر الیاس رانا صاحب سینئر صحافی ہیں ایکسپریس کے بیورو چیف اسلام آباد میں, اور جناب جاوید چودھری سینئر صحافی کالم نویس کے درمیان. اب جاوید چودھری صاحب ایکسپریس سے ہی وابستہ رہے, ایکسپریس کے ہی بیورو چیف ہیں. عامر الیاس رانا صاحب یعنی دہائیوں کا ساتھ, یعنی 10 سال سے زیادہ دونوں نے اکٹھے کام کیا ہے. تو اب جاوید چودھری صاحب تو اب ایکسپریس میں نہیں ہے, لیکن عامر الیاس رانا صاحب نے کہا کہ وہ جو گیٹ نمبر 4 کہا جاتا تھا شیخ رشید کے بارے میں, کہ جی وہ گیٹ نمبر 4 کی بڑی بات کرتے تھے, تو وہ اب وہاں پر پکا ڈیرا ہے شہباز شریف کا. اس پر جواب دیا جاوید چودھری صاحب نے کہ جی گیٹ نمبر 4 چھوڑیں, وہاں ڈیرا کیا ہونا ہے, انہوں نے گیٹ نمبر 4 اکھاڑ لیا ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر لگا دیا ہے. اتنی قربتیں ہو گئی ہیں. یہ بڑا زبردست کلپ ہے, یہ بڑی زبردست جملے بازی ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہے, میں آپ کو بھی سنانا چاہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں جو شیخ رشید کا گیٹ نمبر 4 تھا, جہاں وہ کہتا تھا تمہارا داخلہ بند ہے, وہاں شہباز شریف نے باقی سب کا داخلہ بند کیا, وہ قبضہ اسی کا ہے. کہہ رہے ہیں گیٹ نمبر 4 پر سب کا داخلہ بند ہے, قبضہ شہباز شریف کا ہے. یہ سنیے گا ذرا. میں کہتا ہوں جو شیخ رشید کا گیٹ نمبر 4 تھا, جہاں وہ کہتا تھا تمہارا داخلہ بند ہے, وہاں شہباز شریف نے باقی سب کا داخلہ بند کیا, وہ قبضہ اسی کا ہے. ٹھیک ٹھیک. صاحب لے آئے شہباز صاحب کو گیٹ پہ اٹھا کے انہوں نے اپنے دفتر کے اندر لگا دیا گیٹ نمبر. نہیں جوئی صاحب کبھی کبھی تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. انہوں نے گیٹ ہی اکھاڑ دیا ہے, اور گیٹ تو اٹھا کر وہ لے آیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, کہ وہ اب ایک تسلسل ہے. یہ جناب پرائم منسٹر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, کیا آدمی اس سے آگے کہے. باقی پرائم منسٹر صاحب کر کیا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اب بھاگے بھاگے IMF کے پاس جا رہے ہیں اور MD سے ملاقات کریں گے, جی ہمیں کوئی ریلیف دے دیا جائے, ہمیں کوئی ریلیف دے دیا جائے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی شہباز شریف کس قسم کا ریلیف چاہ رہے ہیں. اپنے لیے جب تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں, گاڑیاں لینی ہوتی ہیں, مرات لینی ہوتی ہے, مفت پیٹرول, بجلی, گیس, نوکر چاکر, 20-20, 30-30 لاکھ تنخواہ لینی ہوتی ہے, تو اس کے لیے IMF نہیں روکتا, یہ ریلیف کے لیے IMF روک دیتا ہے. اب اس کے لیے بھاگے جا رہے ہیں, نہیں اپنے خرچے کم نہیں کر رہے کہ جی وہ جائیں گے ہم ریلیف دے دیں. انڈسٹری چونکہ بیٹھ گئی ہے, اب انہوں نے آنیاں جانیاں دکھانی ہیں. پیپلز پارٹی بھی اب پیچھے پیچھے آ گئی ہے کہ وہ سہیل آفریدی کو ہم نے تھوڑی سی اسپیس دے دی تھی, بس ہم سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. اب کیا یہ ہے کہ حیدرآباد کا تحریک انصاف کا دفتر ہی سیل کر دیا ہے, اور تصاویر اور ویڈیو جاری کی ہیں کہ جی پولیس کی باری نفری ہم نے وہاں بھیج دی ہے, اور وہاں سناٹا ہے, اب فکر نہ کی جائے, اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم بھی ساتھ ہیں. پھر جس طرح بلاول صاحب کی لانچنگ کرنے کی کوشش یہ ونڈر بوائے کے طور پر ایوان صدر سے آ کر انہیں صحافیوں کو اور دیگر لوگوں کو پریزنٹیشن دی, وہ بھی لگتا ہے کہ بات نہیں بن رہی. اور پھر آخر میں جس طرح شروع میں عرض کر رہا تھا کہ 8 فروری کا دن بڑا اہم ہے, اس کا پریشر بلڈ ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی لوگوں کا رسپانس دیکھ کر سہیل آفریدی نے بھی اعلان کر دیا ہے اپنے مانسہرہ کے دورے پر کہ جی پورا ملک ہم جام کر دیں گے. تو اس کا بھی پریشر بلڈ ہو رہا ہے, معیشت کا بھی پریشر ہے, اور نااہلیوں کا پریشر ہے کہ مذاکرات ہونے ہیں اور بڑے سنجیدہ ہونے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائیں گے. کچھ بیہائنڈ دا سین بھی چیزیں ہو ہی رہی ہیں, لیکن آپ کو سامنے بھی سنجیدہ مذاکرات نظر آئیں گے. آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی رہی کہ کراچی کے گل پلازا میں آگ لگنے سے 5 افراد جاں بحق, 20 زخمی ہو گئے. کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. تو پیپلز پارٹی کی کارکردگی تو اصل میں یہ ہے, باقی دکھانے کے لیے ان کے پاس یہ ضرور ہے کہ ہم نے دیکھیں حیدرآباد میں بھی آفس سیل کر دیا ہے تحریک انصاف کا, اور تحریک تحفظ عین پاکستان والے آئے ہیں, محمود خالد چکزئی صاحب, ان کے لیے بھی راستے میں ہم نے خوب پتھر رکھے ہوئے ہیں, پتھر ہی پتھر ہم نے بچھا دیے وہاں پر, راستے ان کے روکے ہیں, وہ آ جا نہ سکے. پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ وہ کشتی کے راستے آگے بڑھے ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی اس طرح سے دکھا کر خوش کرنا چاہ رہی ہے کہ جی اچھا گیٹ نمبر 4 اگر اکھاڑ کر لے گئے شہباز شریف تو ہم بھی پیچھے پیچھے ہیں, ہم بھی کسی سے کم نہیں. تو ہر کوئی اپنی اپنی کوشش میں لگا ہے, لیکن گیٹ نمبر 4 کو اصل فکر ہے پاکستان کی, اصل فکر ہے معیشت کی, تو وہاں یہ دونوں بالکل نظر آ رہا ہے کہ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں. تو خالی خوش آمدیں, خالی منت سماجت, تابے داری,
یہ نہیں چلنی، پرفارمنس دکھانی پڑے گی جو اس وقت منفی میں ہے۔ اللہ حافظ۔